औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। ये हमारा सच वाला जी अपने आप को कुरान एक्सपर्ट बनते हैं और ये हमारा कोई नॉन मुस्लिम भाई इनसे कुरान सीख रहा है, तो इंशाल्लाह मैं वीडियो प्ले करके आप लोगों को बताऊंगा। मगर उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरे भाई कुरान खुद पढ़ लिया करें, ऐसे लोगों से ना पढ़ा करें, नहीं तो एक वक्त वो भी आएगा। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाता है कि लोग कहेंगे कि काश हमने फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाया होता कि उसने नसीहत की किताब मेरे पास आने के बाद मुझे बहका दिया। तो मेरे भाइयों, ये बहकाने वाला इंसान है, सच वाला। इसे कुरान का एक्सपर्ट तो इनाम बन जाए, कुछ आयतें याद कर ली तो उसमें इस बारे में बहस करता रहता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसको कुछ इल्म नहीं है। बहुत सी वीडियो है इसकी, एक वीडियो और देखा था जिसमें ये बोल रहा था कि कुरान बनी इसराइल को नहीं जानता। अरे इसकी आंखों पे पर्दा डाल दिया गया है भाई, मेरे भाइयों, ताकि ये कुरान को समझ ना सके। खैर चलिए वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं आज ये हदीस के बारे में। अहले कुरान के ज़रिए से जो लोग हदीस को नहीं मानते कि कुरान में हदीस का कहीं ज़िक्र नहीं है, आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो दिखाऊंगा। तो जब भी आप लोगों को कुरानिस्ट मतलब अहले अहले कुरान मिला करे या ऐसे सच वाला जी जवाब दिया करे, तो उनको आप वो लोग आयत दिखा देना जो लोग इनकार कर देंगे कुरान में हदीस का ज़िक्र नहीं है। चलिए वीडियो प्ले करता हूँ। एक और प्रश्न है कि ये जैसे इस्लाम है, इस्लाम को हम अगर एक एरोप्लेन की तरह समझें और एरोप्लेन में एक पायलट है, तो पायलट को मैं अगर कह दूं कि सिरत है, और अगर बॉडी कह दें तो बॉडी अगर हदीस मान लें, और इंजन को अगर कुरान मान लें, तो जैसे कोई कुरानिस्ट कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं, लेकिन इस्लाम तो एक कंप्लीट पैकेज है। अगर मैं उसमें से या तो सिरत भी निकाल दूं या हदीस भी निकाल दूं, तो अकेली कुरान तो इस्लाम को डिफाइन नहीं कर सकती, उसमें तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये मतलब वो लोग जो खुद को कुरानिस्ट कहते हैं, वो इस्लाम कैसे फॉलो कर सकते हैं? हाँ, आपका क्वेश्चन तो बहुत वैलिड है, बहुत सही बात है आपकी, मगर प्रॉब्लम ये है कि खुद कुरान कहीं भी ये डिफाइन नहीं करता किसी को कि हदीस को फॉलो किया जाए। ये भी एक जो है कुरान के साथ प्रॉब्लम है। अब अगर कुरान जब ये तो मेरे भाइयों देखा, कह रहे कि कुरान कहीं भी इस चीज़ को नहीं बताता है कि हदीस को फॉलो किया जाए। क्या ज्ञान रखता है मेरे भाइयों ये सच वाला, और क्या आप लोग इनसे कुरान सीखते हैं। तो मेरे भाइयों, इससे अच्छा था, अगर आप लोगों को मुसलमानों पे भरोसा नहीं है कि आपको कुरान सही नहीं बताएंगे, तो मेरे भाइयों खुद पढ़ लिया करें। चलिए, हम मुझे यही पॉइंट बताने का था, क्योंकि बहुत से अहले कुरान भी मुसलमानों को परेशान कर देंगे। कुरान में हदीस का जिक्र नहीं है, कि हदीस को नहीं मानना चाहिए, इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं, वसवसे डाला करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को आयत दिखाता हूँ कुरान में कि हदीसों को मानना चाहिए। ताल्लुक़ से मैं इस एसेस के ज़रिए आप लोगों को बताता हूँ। ये अहले कुरान था, ये बंदा आया एक दिन, मुझे कहने लगा, अब्बास अंसारी कोई झगड़ा नहीं, कौले रसूल कुरान है, चलो जल्दी ईमान लाओ, हदीस जलाओ, उनकी दलील नहीं है आपके पास। तो मैंने इसे दलील दी है छोटी सी। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो खुदा की आयतों में झगड़ते हैं? ये कहाँ भटक रहे हैं? जिन लोगों ने किताब खुदा और उन बातों को जो हमने पैगंबर को देकर भेजा उसको झुटलाया, तो बहुत जल्द उसका नतीजा उन्हें मालूम हो जाएगा। जब उनकी गर्दनों में तोक और जंजीरें होंगी और घसीटे जाएंगे, खौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने इसमें? जिन लोगों ने किताब खुदा उन बातों को और उन बातों को मतलब किताब खुदा के साथ और उन बातों को जो हमने पैगंबर को देकर भेजा उसको झुटलाया, तो बहुत जल्द उसके नतीजा उन्हें मालूम हो जाएगा। और बातें जो हमारी ये हदीस है ना मेरे भाई, उसका जिक्र हो रहा है। और भी आयत दिखाता हूँ मैं। बहुत जल्द उसका नतीजा उन्हें मालूम हो जाएगा, जब उनकी गर्दनों में तोक और जंजीरें होंगी और घसीटे जाएंगे, खौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। और तुम्हारे घरों में जो खुदा की आयतें और हिकमत की बातें पढ़ी सुनाई जाती हैं, उनको याद रखो कि बेशक खुदा बड़ा लतीफ़ वाकिफ़दार है। सूरह अहज़ाब आयत 84। और ये सूरह मोमिनून की मैंने सब आयत दी है, हवाला दिया है, आप लोग इनको चेक कर सकते हैं। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? और तुम्हारे घरों में जो खुदा की आयतें, ये सूरह अहज़ाब में अहले बैत से अल्लाह ताला फरमा रहा है। मैंने आयत को छोटे में दिया है खाली इसको जवाब देने के लिए। और तुम्हारे घरों में जो खुदा की आयतें और हिकमत की बातें, और यहाँ पे और आया है अरबी में वल करके, वल का मतलब और होता है। और तुम्हारे घरों में जो खुदा की आयतें और हिकमत की बातें पढ़ी सुनाई जाती है, उनको याद रखो, बेशक खुदा बड़ा लतीफ़ व वाकिफ़दार है। सूरह अहज़ाब आयत 34।
تو میرے بھائی حدیث کے تعلق سے جو لوگ اہل قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو، حدیث کو نہیں مانتے، اور جیسے یہ سچ والا نے بھی کہہ دیا کہ قرآن میں کہیں بھی حدیث کو ماننے کا ذکر نہیں ملتا، تو میں نے اور آیتیں جمع کیا تھا اور اس پوسٹ کو ایڈٹ کر کے تھوڑا بڑا کیا تھا، تو انشاءاللہ ان سب میں نے آیتوں کا ریفرنس بھی لکھ رکھا ہے، آیت نمبر بھی دے رکھا ہے، خالی بس میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآنسٹ لوگ ہیں جو کہ حدیثوں کو نہیں مانتے، مل جائیں گے بہت سے ایسے لوگ، تو انشاءاللہ آپ ان لوگوں کو یہ آیتیں سنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے کام آئے گی۔ تو دیکھیے، اور یہ بھی مناسب نہیں کہ مومن کل کے کل اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں، ان میں سے ہر گروہ کی ایک جماعت اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتی تاکہ علم دین حاصل کرے، اور جو اپنی قوم کی طرف پلٹ کے آوے تو انہیں اجر و آخرت سے ڈرائے تاکہ یہ لوگ ڈریں۔ تو میرے بھائیو دیکھا، علم اور دین حاصل کرے، گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ایک جماعت کیوں نہ اپنے گھروں سے نکلی تاکہ علم اور دین حاصل کرے۔ اگر قرآن ہی حاصل کرنا ہوتا تو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ، مومن کل کے کل اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں ان میں سے، اور یہ بھی مناسب نہیں کہ مومن کل کے کل مطلب سارے کے سارے مسلمان اپنے گھروں سے نکل جائے اور دین حاصل کرے، نہیں، یہ مناسب نہیں۔ اور یہ بھی مناسب نہیں کہ مومن کل کے کل اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں، ان میں سے ہر گروہ کی ایک جماعت اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتی تاکہ علم اور دین حاصل کریں۔ تو میرے بھائیو، اپنے گھروں میں سے ایک بچہ یا دو بچے، جن کے گھر میں چار چار بچے، کسی کو عالم مفتی بنا دیا کریں، علم اور دین حاصل کریں، اور جو اپنی قوم کی طرف پلٹ کے آوے تو انہیں اجر و آخرت سے ڈرائیں تاکہ لوگ ڈریں۔ جو لوگ نہ تو دل سے خدائی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، اور نہ خدا اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اور نہ سچے دین ہی کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ وہ لوگ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگ خدا کے حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں، جیسے اہل قرآن لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں، کہ وہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگ خدا کے حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور سچ یوں ہے کہ یہ لوگ ایمان والے تھے ہی نہیں۔ اے رسول، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ سچے مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں میں تم کو اپنا حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اسے کسی طرح دل تنگ بھی نہ ہو، بلکہ خوشی خوشی اس کو مان لیں۔ اے ایمان والو، خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور جو تم میں سے صاحبان حکومت ہو ان کی اطاعت کرو۔ اگر تم کسی بات میں جھگڑا کرو، بس اگر تم خدا روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں عمر میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مطلب اس آیت سے بھی صاف معلوم ہو رہا ہے، جو تم پہ صاحبان حکومت ہے ان کی اطاعت کرو، مطلب ان کا کہاں مانو۔ اگر تمہارے اوپر جھگڑا ہو جائے، کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، تو اپنے رسول کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو ہم اپنے رسول کے احکام کی طرف پلٹیں کہ ہمارے رسول نے کیا فرمایا ہے، اور انجام کی راہ سے بہت اچھا ہے۔ مسلمانوں، یہ احسان بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہیں میں ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور تمہاری نفس کو پاکیزہ کرے، اور تمہیں کتاب، قرآن اور عقل کی باتیں سکھائے۔ کیا کتاب قرآن بھی سکھائے اور عقل کی باتیں بھی سکھائے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور تم کو وہ باتیں بتائیں جن کی تم پہلے خبر بھی نہ تھی۔ اور یہ بھی مناسب نہیں مومن سب کے سب اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں، ہر گروہ کی ایک جماعت اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتی تاکہ علم اور دین حاصل کرے، جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آوے تو انہیں اجر و آخرت سے ڈرائے تاکہ یہ لوگ ڈرے۔ اور اے ہمارے پالنے والے، مکہ والوں میں سے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، کتاب اور عقل کی باتیں سکھائے۔ یہاں بھی میرے بھائیوں کتاب کے ساتھ میں عقل کی بات ہو رہی ہے، عقل کی باتوں کی بات ہو رہی ہے، کہ عقل کی باتیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رسول بھیج کہ ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب اور عقل کی باتیں سکھائے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب تکبیر ہے۔ پھر میں نے اور آیتیں جمع کیا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں، جن لوگوں نے کتاب خدا، کیا یہاں اس میں بھی دیکھیے میرے بھائیو، جن لوگوں نے کتاب خدا اور ان باتوں کو جو ہم نے پیغمبر کو دے کر بھیجا، جسے ہم حدیث کہتے ہیں میرے بھائیوں، اس کو جھٹلایا، تو یہ بہت جلد اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا، جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیر ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ سورہ مومنون 40۔ اور اے پیغمبر، اے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچل دور کر دے
اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا بڑا لطیف واقف دار ہے۔ یہ دیکھیں میرے بھائیو، یہ اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی سنی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، اور یاد رکھنے کو بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو یاد رکھو، بے شک خدا بڑا لطیف واقف دار ہے۔ سورہ احزاب آیت 34۔ تو میرے بھائیو، اس میں نے ساری آیت نمبر بھی دیا ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سب ہے اس میں، سب ایک ایک آیت میں نے آپ لوگوں کو، جب بھی کوئی اہل قرآن سے یا حدیث کا انکار کرنے والا آپ لوگوں کو ملے تو اس ویڈیو کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں نے اس میں بہت ساری قرآن کی آیتیں جمع کی جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو حدیث کا انکار کرے وہ کافر ہی ہے، اہل قرآن سے کام نہیں چلتا ہے۔ بے شک حکمت کی باتیں جو گھر میں پڑھی سنائی جاتی ہے انہیں بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ اور میرے بھائیو، ایسے سچوالا جی جیسے لوگوں سے قرآن نہ سیکھیں، دشمن اسلام ہے، آپ لوگوں کو جہنم کی طرف ہی بلائے گا، اور ہم لوگ تو آپ لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ چلیے، السلام علیکم، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔